آپ کسی کو ایڈوانس پیسے پکڑا دیں کہ وہ کام کر دے گا، اب آپ کا کام گیا تیل لینے، اتنا ترسائے گا، اتنا شرم بھی نہیں آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے، میرے ماموں مر گئے، میری نانی مر گئی، میرے چاچا مر گئے، آج میرا یہ ہو گیا، آج میرا فلانا ہو گیا. میرا تجربہ، ایک دفعہ کسی کو پیسے ایڈوانس میں دے کے کام کروایا، نہیں کر رہا. جب میں نے کہا کام چھوڑو، مجھے پیسے دے واپس. جب جاؤ، آج میرا بچہ بیمار ہے، آج میری خالہ کا آپریشن ہے، آج میری نانی کا مسئلہ ہے، میں اتنا مصیبت میں آ گیا. میں نے کہا جس کو مارنا ہے ایک ہی دفعہ میں رپورٹ پیش کر دے، کون کون مرنے والا ہے. سب کے جب عدتیں گزر جائیں گی اور سوگ ختم ہو جائے گا، میں اس وقت آؤں گا. شرم بھی نہیں آتی، تم زندہ کو مار رہے ہو یار. تو معاملات جو ہے نا، معاملات بہت خطرناک حد تک مسلمان کے معاملات گرے ہوئے ہیں. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں نا، اس کی ذمہ داری اللہ کی قسم نہیں ہے کہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے دینے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو یاد بھی دلاؤ اور اس کو گھر تک پہنچانے کا بھی آپ کا ذمہ ہے. یہ مذہب کا حصہ ہے. یہ اس کے بغیر اللہ نہیں مانے گا اس مذہب کو، اس اسلام کو جس پہ ہم چل رہے ہیں. لچڑ پنا پیسوں کے معاملے میں، لچڑ پنا. پہلے زمانے میں جو صوفیاء کرام ہوتے تھے نا، وہ اپنے مریدوں کے دل سے دولت کی محبت نہیں، یہ دولت کی محبت ہی تو ہے نا کہ پیسے دیتے ہوئے موت آ رہی ہے کہ 4 دن اور رکھ لوں اپنے پاس، 5 دن اور رکھ لوں. کیا کر لے گا بھائی؟ تو ہو سکتا ہے وہ بھول جائے سامنے والا، لے ہی نہیں. چند خامیاں ایسی ہیں جس سے ساری خوبیوں پہ پردہ پڑ رہا ہے. وہی آدمی جو 1 کروڑ کا چیک یتیموں کے لیے نکال کے دے رہا ہوگا نا آپ کو، آپ اس سے 1 کروڑ نہیں 5 لاکھ کا لین دین کر لو، آپ کے پیسے پی جائے گا. وہ یتیم کو دے دے گا 1 کروڑ، جس کو 5 لاکھ دینے ہیں نا جو فرض ہیں، اس کو 5 لاکھ نہیں دے گا. میں نے ایسے ایسے سخی لوگ دیکھے ہیں، ٹرسٹوں میں دے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں، کروڑوں روپے. اور جو جن کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے بد دعائیں کر رہے ہیں، میرے 50,000 تو دے دے میرے بھائی، خدا اس کے نہیں دیں گے.